بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چین اور انڈیا کے درمیان جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کافی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اسپیشلی لداخ میں جو تازہ ترین جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں دونوں اطراف اپنے اپنی طرف سے دعوے کر رہی ہیں۔ اسپیشلی انڈیا میڈیا میں آپ دیکھو تو انڈین میڈیا ایز یوزول بہت بڑا چڑھا کے سچویشن کو پیش کر رہا، بہت باری دعوے کر رہے ہیں کہ انڈین آرمی نے چائنیز آرمی کو بہت زیادہ پیچھے دھکیل دیا اور ہم نے اپنے علاقے واپس لے لیے۔ اور ہمیشہ جیسے کہ آپ پتہ ہے انڈین میڈیا یہ شو کرتا ہے کہ جو چائنا ہے وہ اگریسو ہے اور اس نے ہمارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا، لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے۔ ابھی جو انڈیا پرنٹ میڈیا ہے اور جو انڈیا میڈیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسپیشلی جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ تو وہی لائن ٹو کرتا ہے جو مودی گورنمنٹ اسے کہتی ہے، اور جیسے ہی آرمی اور مودی کہتا ہے اس کے مطابق یہ اچھل کود شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ابھی بھی سینٹ ایلیمنٹ موجود ہے، اسپیشلی پرنٹ میڈیا پہ۔ اگر آپ دیکھو ٹائمز آف انڈیا آج کا یا انڈیا ٹوڈے، اس میں انہوں نے صحیح صورتحال بتانے کی کوشش کی ہے، آلدو ظاہر ہے وہ اپنی کنٹری اپنی گورنمنٹ کی ہی سائڈ لیں گے۔ ان کے مطابق جو تازہ ترین صورتحال ہوئی ہے نا، یہ ایکچولی یہ چین کی اگریشن نہیں ہے۔ 29 اور 30 اگست کی رات کو ایکچولی انڈین آرمی نے سیکریٹلی آپریشن کرنے کی کوشش کی ہے، اسپیشلی پینگیونگ اور چوشل کے ایریا میں، تاکہ جو اہم ترین چوٹیاں ہیں جو بہت زیادہ ہائٹس پہ ہیں ان پہ قبضہ کیا جا سکے۔ جب انہوں نے کوشش کی تو ظاہرہ چائنی آرمی نے ریئیکٹ کیا، اور بہت زیادہ انہوں نے ریئیکٹ کیا۔ تقریباً 2000 چائنیز آرمی فوجیوں نے پھر ان پہ اٹیک کیا، اور اس میں انڈین کی بہت زیادہ کلنگ بھی ہوئی۔ اور ایز یوزول جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہمیشہ میڈیا یہ بات کچھ پتہ، جب پہلے وہ جرب ہوئی تھی تو اس وقت بھی کہا تھا کہ چائنا کے بہت زیادہ فوجی مرے اور ہمارا کوئی نہیں، اور بعد میں 20 فوجیوں کی ہلاکت کو تسلیم کیا، جو کہ بعد میں تقریباً 200 سے زیادہ تھے، اور بہت سارے انڈین جو سولجر تھے وہ چائنا نے کیپچر بھی کیے تھے۔ اسی طرح کی صورتحال اس طرح ہے۔ ابھی تک چائنا کی جانب سے یہ کلیم ہے کہ وہ جو چوٹیاں ہیں، اسپیشلی بلیک ہل اور ہیلمٹ، وہ ابھی تک چائنا کے ہی قبضے میں ہیں۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے جس میں اور زیادہ انڈین آرمی کو نقصان ہوا ہے، اور زیادہ یہ علاقے جو انڈیا نے وہ کھو دیے ہیں۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے، جو فگرز آ رہے ہیں اس کے مطابق تقریباً لداخ میں 1000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے جو چائنا کے قبضے میں جا چکا ہے، اور اسی طرح جو آؤٹ سپرنگ ہے وہاں تقریباً 12 سے 15 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے جو چائنا کے قبضے میں چلا گیا ہے، اور اسی طرح تقریباً 60 سے 75 اسکوائر کلومیٹر کا بتاتے ہیں جو پینگوئن جھیل کے قریب ہے، اور اسی طرح جو چوشل ہے اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ 15 سے 20 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے جو چائنیز آرمی نے قبضے میں لے لیا ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں، جب یہ صورتحال ہوئی تو چائنا تو بہت بری طرح ریئیکٹ کرتا ہے، اور چائنا بہت تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اب چونکہ یہ صورتحال اس کے جو 29 اور 30 اگست کو ہوا، اس کے بعد اسپیشلی مشرق لداخ میں اور جو چوشل کا ایریا، وہاں صورتحال بہت زیادہ پہلے سے ٹینس ہو گئی ہے، اور آپ اس کو رولڈ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ صورتحال مزید بڑھ جائے اور زیادہ ٹینشن کریٹ اور جنگ کی طرف صورتحال چلی جائے۔ جیسا کہ چائنا نے کہا، انڈین آرمی کو کہا کہ آپ ہمارے علاقے میں آنے کی کوشش نہ کریں، اور جو علاقے آپ ہمارے میں آئے ہیں تو آپ کو واپس چلے جائیں، ادروائز چائنیز آرمی بڑی فورس کے ساتھ ان علاقوں سے آپ کو نکالے گی۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق جو چوٹیاں ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اسپیشلی بلیک ہل اور ہلمٹ، اس پہ چائنیز آرمی نے اب قبضہ کر لیا، جو کہ انڈین سائڈ LAC کی سائڈ پہ تھی، اور وہ وہاں سے بیٹھ کے وہ انڈین آرمی کی ہر موومنٹ کو دیکھ سکتے ہیں، اور پوری طرح ان کی نظروں میں ہیں، اور جیسے ہی کوئی انڈین آرمی کو صورتحال کرنے کی کوشش کرتی ہے تو چائنیز آرمی پہلے سے ہی تیار ہوتی ہے۔ تو یہ جو مزید نئی ٹینشن ہوئی ہے جس کے بعد چائنا نے بھی مزید اپنی ڈپلائمنٹ کیا، اسپیشلی بھاری اسلحے کی، اس کو دیکھتے ہوئے انڈین آرمی نے بھی، جو ان کا میڈیا بتا رہا ہے، اسپیشلی ٹائمز آف انڈیا اور انڈیا ٹوڈے بتا رہا ہے، اس کے مطابق انڈین آرمی نے بھی چائنیز آرمی کو میچ کرتے ہوئے اسی قسم کے بھاری ویپنز، اسپیشلی جو مشرقی لداخ ہے یا جو پینگونگ ہے یا چوشل ایریا ہے، وہاں تعینات کیے ہیں۔
اور ابھی بھی آئی ٹو آئی بال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی ذرائع سے بھی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے، جو سورسز بتا رہے ہیں، جو انڈین انٹیلیجنس نے رپورٹ دی ہے مودی گورنمنٹ کو، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمارا بہت سارا علاقہ جو تازہ ترین حملے میں چائنیز آرمی نے کیپچر کر لیا، اور ہم نئے علاقے بھی اپنے کھو دیے۔ اور انہوں نے کہا کہ چونکہ جو انڈین آرمی جو جوان ہیں بارڈر پہ بیٹھے ہیں، جو ایل او سی پہ بیٹھے ہیں، ان میں بہت زیادہ غصہ ہے۔ وہ ان میں یہ سوچ بڑھتی جا رہی ہے کہ پی ایل اے جو پیپل لبریشن آرمی ہے، وہ روز بروز ہمارے نئے نئے علاقوں پہ قابض ہو رہی ہے، اور ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر رہے، ہمیں آرڈر ہی۔ انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ سے کہا کہ ہمیں آرڈر دیا جائے، ہمیں جنگ کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ ہم لڑائی کر کے وہ اپنے آپ کو نہ صرف ڈیفینڈ کریں اپنے علاقوں کو، بلکہ جو ہمارے علاقے پیپل لبریشن آرمی لے گئی ہے وہ علاقے بھی ہم واپس لیں۔ تو ابھی تک ایز یوزول مودی گورنمنٹ نے کوئی کوئی آرڈر پاس نہیں کیا۔ انہوں نے میٹنگ کال کر لیا، جیسے وہ پہلے میٹنگ کال کرتے ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے جیسے مودی اور اس کا جو ڈیفینس منسٹر ہے یا اجیت دوال ہے، آرمی چیف ہے، جو بھی ہے سارے وہ مل کے بیٹھتے ہیں، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور اگر آپ انڈین میڈیا کی بڑھ کے دیکھیں تو وہ انڈین میڈیا اسپیشلی جو الیکٹرانک میڈیا، اس میں تو ایسا ہے جیسے پیپل لبریشن آرمی کو شکست ہو گئی اور وہ بہت زیادہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے مار بگایا۔ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو اس طرح کا کلیم ابھی تک کسی بھی انڈین آفیشل کی طرف سے نہیں آیا، نہ ان کے ڈیفینس منسٹر کی طرف سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آیا، نہ کسی آرمی یا ایئر فورس یا نیوی کے کسی سپوکس پرسن یا جوائنٹ سپوکس پرسن کی طرف سے ایسا کوئی بیان ابھی تک نہیں ہے کہ ہم نے جو ڈومینیٹنگ ہائٹس ہیں وہ اسپیشلی جنوبی پینگونگ TSO وہ اس پہ ہم نے قبضہ کر لیا یا چائنیز کو وہاں سے پیچھے ہٹا دیا۔ ابھی تک ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے نہیں ہے۔ تو جب تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہ آ جائے اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتے یہ جو میڈیا کلیم کر رہا ہے اس میں کچھ سچائی بھی ہے یا نہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جب سے یہ تنازع شروع ہو گیا، اسپیشلی انڈین الیکٹرانک میڈیا وہ اسی طرح کی باتیں بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد جب صورتحال نکلتی ہے تو اس کے بالکل برعکس نکلتی ہے۔ تو چائنا، آپ کو پتہ ہے کہ چائنا بھی بہت ایگریسو موڈ میں ہے، اسپیشلی جو انڈین آرمی کے سورسز بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو نئی صورتحال ہوئی جس میں انڈین آرمی نے 29 اور 30 اگست کی رات کو کوشش کی ہے کہ وہ حملہ کر کے جو چائنا کے قبضے میں علاقے ہیں وہ چھڑوا سکے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چونکہ وہاں چائنا نے بہت زیادہ سرویلنس کے اپنے کیمراز جو جدید اکوپمنٹ وہ یوز کر رہا ہے، تو انہیں بھی صورتحال کی لمحہ خبر ہوتی ہے، اور جب بھی ایسا صورتحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پہلے ہی تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال انڈیا کے لیے کسی ڈرونے خواب سے کم نہیں ہے۔ تو روز بروز انڈیا اپنے علاقے کھوتا جا رہا ہے، اور نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر بھی بہت زیادہ سبکی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے میڈیا گورنمنٹ کے ہاتھوں میں گھیر رہا ہے، تو جو گورنمنٹ کہتی ہے اسے میڈیا اسپیشلی الیکٹرک میڈیا اس کو ٹو کرتا ہے اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں انڈیپینڈنٹ سورسز جو بھی کہتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے CIA نے، موساد نے بھی اسپیشلی انڈین آرمی کو، انڈین گورنمنٹ کو رپورٹس دی ہے، اور ان کے جو ایکس آرمی آفیشلز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی صورتحال ٹینس ہوئی اور جیسے ہی انڈیا اور پاکستان آل آؤٹ وار میں گئے تو پاکستان بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، اور پاکستان بھی سیاہ چین اور کشمیر کی جانب سے ضرور انڈیا پہ اٹیک کرے گا، جو انڈیا کے لیے بہت زیادہ ڈراؤنا خواب اور صورتحال پریشان کن ہے، چونکہ انڈین آرمی میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے، نہ جا کے وہ 2 فرنٹ وار کر سکے۔ 2 فرنٹ وار ہوگی تو انڈین آرمی کی یہ بالکل بربادی اور موت کے برابر ہوگا۔ تو اس لیے مودی گورنمنٹ بھی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا ہو، کوئی آپریشن کرے، کوئی کوورٹ آپریشن کرے جس سے اپنے علاقے چائنا سے لے، لیکن ایسا ابھی تک ہو نہیں سکا، اور کھل کے ایسی وہ پوزیشن میں نہیں ہے کہ چائنا کے خلاف کوئی ایسا بیان دے، کوئی ایسی بات کرے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن اب پوری اپنی پیک پہ ہیں، چل رہے ہیں، اور امریکہ کے علاوہ کوئی ایسی کنٹری ابھی تک نہیں ہے جو کھل کر انڈیا کے کلیم کو سپورٹ کرے یا انڈیا کی سائڈ پہ۔ یہ انڈیا کے لیے بہت پریشان کن بات ہے۔ تو دوستو، یہ تھی تازہ ترین صورتحال۔ اس بارے میں جیسے کوئی مزید اپڈیٹ آئے گا
ابھی صورتحال کھل نہیں رہی. ابھی آپ کو کچھ دن لگیں گے جب آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز آرمی ویڈیو بھی ریلیز کرتی ہے, پھر پتہ چلے گا کتنے انڈین فوجی اس جو تازہ ترین مارکے میں وہ مارے گئے, اور کتنے انڈین آرمی کے فوجی جو انہوں نے کیپچر کیے, جو اب ان کی انڈر پریزن ہے. اس بارے میں جو بھی صورتحال لگا آپ کو آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیے تاکہ ہر آنے والی خبر آپ